5 جولائی 1977 ایک ایسا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس دن کے بعد پاکستان کی سمت، اس کے عوام کی سوچ، اس کی بھلے برے کی تمیز اور سیاہ و سفید کا فرق تقریباً ختم ہو کے رہ گیا تو زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جب اس وقت کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے آئین سے بغاوت کرتے ہوئے ملک اور اس کی حکومت پر قبضہ کیا، 90 دن میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا جو کہ 11 سال پر پھیل گیا۔ وہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جب بھی اپنے کسی غلط کام کو جائز قرار دلوانا چاہو تو مذہب کا لبادہ اوڑھ لو۔ تو ضیاء الحق صاحب نے یہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر بھٹو کی قیادت میں ملک بہت غلط سمت میں جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ اسلامائز کیا جائے ملک کو، اور ہم نے اسلام کی ایک نئی ڈیفینیشن اور اس کا نفاذ ہوتے ہوئے دیکھا۔ 11 سال کی جب اسلامائزیشن ختم ہوئی پاکستان میں تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ گلی گلی، محلے محلے اور ہر شہر اور قصبے اور چھوٹے اور بڑے شہروں میں مولوی حضرات دست و گریبان تھے، باقاعدہ قرآن اور احادیث کے حوالے دے کر ایک دوسرے کو کافر قرار دیا جا رہا تھا، اور ہر کوئی اس بات پر مصر تھا کہ وہی صحیح اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ چیزیں کامن ہو گئیں اس اسلامائزیشن کے دور کے بعد وہ تھا کہ ہر جگہ ہیروئن اور کلیشن کوف موجود تھی۔ اتنا اسلحہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں پھیلا جتنا اس زمانے میں پھیلا، اور ہم نے دیکھا بہت سی سیاسی اور کچھ غیر سیاسی جماعتوں کے مسلح ونگ بنے، ایم ایس ایف کے، پی ایس ایف، اسلامی جمعیت طلبہ، لشکر جنگی اور خدا جانے کہاں کہاں کے گروپ اس زمانے میں مکمل اسلحہ بردار موجود تھے۔ اسی زمانے میں ایک دم سے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ مہاجروں کے استحصال کے باعث یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ایک مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جائے، اور جس کے اثرات ہم نے بعد میں دیکھے کراچی شہر میں۔ یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں مورچہ بندی کر کے فائرنگ ہونا یہ معمول کی بات تھی اس زمانے میں۔ ہمارے اسکولوں کے سلیبس میں بہت ہی بنیادی تبدیلیاں کر دی گئیں، اور جس کے اثرات یہ ہیں کہ آج 40-42 سال گزرنے کے بعد آپ کو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس بات پہ اصرار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آئین نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، مطلب اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ دنیا کے 200 ملک جس طرح سے چل رہے ہیں، دنیا کے 200 ان سب کی جو افواج ہیں ان کا کیا کردار ہے ملک میں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ کیا نہیں کرتی، وہ سب کچھ پاکستان کی جب بات آتی ہے تو وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ ہوش و حواس میں آپ سے یہ لوگ بحث کرتے پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ آئین کا حوالہ دیں، ملک کی قانون کی بات کریں، تو یا تو آپ کو غدار قرار دے دیا جائے گا، ملک دشمن، اور مختلف القابات دیے جائیں گے، اور مکمل طور پر قومی خدمت کے جذبے کے تحت یہ القابات دیے جاتے ہیں۔ خیر واپس چلیں اپنی کہانی کی طرف۔ تو جب یہ سب ہو رہا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ عام پاکستانی خاموش تھا، وہ بے بس تو تھا، لیکن بہت سی تحریکیں اس زمانے میں شروع ہوئیں جن کا مقصد کم و بیش یہی تھا کہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، یا جو آئین میں جو کام رکھا گیا ہے ہر ادارے کے لیے وہ وہی کرے، یا تو ان کو کچل دیا گیا، یا وہ تحریکیں اٹھانے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، یا کچھ لوگوں نے ویسے ہی اپنی
مشکل زندگی دیکھ کر ملک کو چھوڑنا مناسب سمجھا۔ اس زمانے میں احمد فراز نے بہت اچھی نظمیں کہیں اور لوگوں اور اپنی کوشش کی، فیض احمد، فیض حبیب، جالب، ان سب نے اپنے بہت سی نظمیں ایسے بھی کہی گئیں کہ جب مشاعرے میں پڑھیں تو رات کو پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی اور دوبارہ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ پاکستان میں نہیں تھے۔ ایک نظم جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ احمد فراز صاحب کی ہے، محاصرہ، جس میں جو بہت شعراء آفاق نظم ہے اور تقریباً سب لوگوں نے وہ سنی ہوگی۔ اس نظم میں آپ لفظ میں کی جگہ اگر پاکستان کو رکھ کے دیکھیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیلے شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے۔ وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بجھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی۔ اور اس طرح ان کی بہت زیادہ پر اثر جو نظمیں ہیں اس زمانے کی۔ اور آخر میں آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھے ہے حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے۔ اور کافی شعر اس طرح کے اس میں۔ تو یہ پہلے مارشل لاء کی کہانی ہے۔ 11 سال چلا اسلام کے نام پر، اور جب وہ ختم ہوا تو ملک کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اس دوران ایک اور تھیوری آئی کہ جی روس کی بہت کوشش ہے کہ وہ گرم پانیوں تک اپنی رسائی حاصل کرے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو افغانستان میں جا کے روکیں تاکہ وہ پاکستان تک نہ پہنچے۔ اور اس فلسفے کی سمجھ ہمیں آج تک نہیں آ سکی کہ ٹھنڈے پانیوں میں کیا مسئلہ تھا اور گرم پانی میں کیا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں جہاز نہیں چلتے یا اس سے نہایا نہیں جا سکتا، وہ ایک الگ فلسفہ تھا۔ دوسرا مارشل لاء پاکستان میں 1999 میں آیا۔ مشرف صاحب کا ملک کے اگین منتخب وزیر اعظم جن کے پاس مکمل اختیار تھا ایک آرمی چیف کو نوکری سے نکالنے کا، انہوں نے جب نکال دیا مشرف صاحب کو تو اس کا بدلہ لینے کے لیے مشرف صاحب کو خیال آیا کہ ملک پھر سے غلط سمت میں جا رہا ہے۔ تو 10 سال وہ رہے اور مکمل طور پہ سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ جب وہ گئے تو جب چاروں صوبوں کی اسمبلیوں نے ان کے مواخذے کی قراردادیں منظور کیں اور ان کو ذلت نظر آ رہی تھی سامنے، تو انہوں نے استعفیٰ دیا اور ملک سے باہر فرار ہو گئے۔ مشرف صاحب کے جانے کے بعد بلکہ ان کے آخری دنوں میں یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ دہشت گردوں نے پاکستان میں جو قتل و غارت کا خاک و خون کا جو ایک دور آیا اور جو ایک ویو اس وقت شروع ہوئی، اس میں ہمارے بچے، خواتین، بزرگ ہر جگہ، اسکولوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، گھروں میں دہشت گردوں کا نشانہ بنے، اور ایک بہت ہی تکلیف دہ دور تھا جو کہ 2008 سے 2014 تک ہم نے دیکھا۔ اس کو دہرانا بھی ایک مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب نے وہ 5 سال کا یا 6 سال کا جو دور ہے وہ سب ہمیں یاد ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب دھماکے نہ ہوتے ہوں، عوام مرتے نہ ہوں اس کے اندر۔ تو یہ کہانی ہے 2 مارشل لاؤں کی، جس کا آغاز 5 جولائی 1977 سے ہوا۔ تو اس دن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور جہاں ہم آج ہیں وہاں تک پہنچانے میں اس دن کی جو اہمیت ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی بات جو کہ فیکچولی انکریکٹ ہو تو پلیز اس کی اصلاح کریں، لیکن مارشل لاء نہیں لگا یہ انیکوریٹ نہیں ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔